نہایت ہی اہم موضوع علم کے بیان کو شروع کیا ہوا ہے۔ سارے مراتب بندے کو تب ملتے ہیں جب بندہ صاحب علم ہو۔ عبادت بھی تب کی جاتی ہے جب بندے کو عبادت کرنے کا علم ہو، کس وقت عبادت کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، اور عبادت سے پہلے نماز پڑھنے لگے ہیں، نوافل پڑھنے لگے ہیں، تو اس کے لیے پھر حکم ہے کہ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو شرط ہے کہ آپ کا جسم بھی پاک ہو، آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، آپ نے وضو بھی کیا ہوا ہو، آپ کا چہرہ بھی قبلہ شریف کی طرف ہو، نماز کا وقت بھی ہو۔ یہ سارا علم ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو عبادت کیسے کرے گا؟ تو ایک شخص نے بار بار آقا علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ افضل کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا علم حاصل کرنا۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ پھر کون سا عمل؟ فرمایا علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ پھر فرمایا علم حاصل کرنا۔ عرض کی، یا رسول اللہ عبادت؟ تو سرکار نے فرمایا عبادت علم سے ہی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی بندہ روحانی زینے چڑھتا ہے، مدارج حاصل کرتا ہے، مراتب حاصل کرتا ہے، اس کے لیے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اگلے جمعے سماعت کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں تصوف سلوک کی روشنی میں عرض کروں گا کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، شیطان ان کو کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے کیسے بڑے بڑے عابدوں کو اس نے گرا دیا، گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، ساری عبادت پہ پانی پھیر دیا۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج ہم ایک بار پھر حجت الاسلام، حجت الکاملین، سند الواصلین، امام العارفین حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کی احیاء علوم الدین سے علم کے بیان کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ جو آیہ کریمہ لائے، آپ نے فرمایا سورۃ المجادلہ میں اللہ پاک نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، ایک تو فقط وہ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، جن کے پاس دولت ایمان ہے، اور دوسرے وہ ہیں والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا ایمان بھی ہے اور پھر ان کے پاس علم بھی ہے۔ تو فرمایا اہل علم کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا، اہل علم کے درجات کو اللہ پاک بلند فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو سید المفسرین ہیں، اس کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ عام مومنین اور جو صاحبان علم ہوں گے، جن کو اللہ پاک نے دین کا فہم عطا کیا، دین کی تفقہ عطا فرمائی، تفقہ فی الدین عطا فرمائی، فرمایا علم کی فقہ رکھنے والے اور عام مومنین میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 700 درجات کا فرق ہوگا۔ یعنی صاحبان علم جو ہیں عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے۔ کتنے؟ 700 درجے بلند ہوں گے عام مومنین سے صاحبان علم۔ اور فرمایا وہ جو 700 درجات ہیں، ان میں سے ہر درجے میں ایک سے دوسرے درجے کے درمیان کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک سے دوسرے درجے کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس طرح کے درجہ بدرجہ 700 درجات ہوں، ان کے اوپر علماء فیض ہوں گے۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی احیاء علوم الدین سے پڑھ رہا ہوں۔
پھر آپ نے فرمایا لکھا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا اہل علم اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ واشگاف الفاظ میں فرما رہا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے یہ دونوں باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر احادیث کا باب شروع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت جس شخص کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ پاک جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، جس کی بھلائی چاہتا ہے مولا، فرمایا اللہ پاک اس کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اس کی ہدایت اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تفقہ فی الدین کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اوپر جو میں نے پڑھی ابھی آقا علیہ السلام کی حدیث تھی، سرکار نے فرمایا جس کی اللہ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پھر لائے، آپ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں، انبیاء علماء کے وارث ہیں۔ تو فرمایا انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ کوئی مال منال نہیں چھوڑ کے جاتے، دنیاوی دولت و ثروت چھوڑ کے نہیں جاتے، انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں یاد رکھو نبوت سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے، پیغمبر ہونا، نبی ہونا، رسول ہونا، اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں۔ تو جب اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے تو اس مرتبے کا حامل جن کو قرار دیا جائے ان وارثوں جیسا کوئی بڑا وارث بھی نہیں ہے۔ جن کو انبیاء کی وراثت علم ملا ان سے بھی بڑا کسی کا رتبہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں جب ہم مراتب کی بات کرتے ہیں تو سب سے افضل مقام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ کن کا ہے؟ سب سے افضل مقام فرما انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر سب سے افضل مقام جو ہے وہ علماء کا ہے، اور علماء کے بعد آپ نے فرمایا سب سے بڑا مقام اس امام مسجد کا ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے۔ آگے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی فضیلت نبوت کی وجہ سے ہے، وہ ساری مخلوقات میں سے اس لیے افضل ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور پیغمبر کا بھی یہ رتبہ اور مقام ہے کہ پیغمبر اللہ کی مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، خالق سے لیتا ہے مخلوق کو دیتا ہے، اور مخلوق کی مناجات اور حاجات خالق کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا علماء ہیں، تو علماء بھی اس وجہ سے فضیلت کے حامل ہیں کہ علماء کو اللہ نے انبیاء کے علم کی دولت عطا کی ہے، انبیاء کے علم کا وارث بنایا ہے۔ اور نمبر 3 امام بھی اس لیے تیسرے نمبر پر مرتبے اور فضیلت کا حامل ہے کہ وہ پیغمبر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، پیغمبر کا پیغام دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی شناسائی عطا کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی معرفت عطا کرتے رہے، اللہ کا قرآن سناتے رہے، اسی طرح انبیاء علماء کرام بھی یہی کام کرتے ہیں۔ مگر یہ ذہن میں رکھیں کوئی بھی عالم بڑے سے بڑا عالم ہو وہ رتبے کے اعتبار سے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مشن کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔
یہ مرتبے کے اعتبار سے نہیں فرمایا، کام کے اعتبار سے فرمایا کہ وہ نبیوں والا کام چونکہ کرتے ہیں۔ مرتبے کے اعتبار سے تو حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ بھی جمع ہو جائیں تو وہ کسی نبی کی گرد راہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کا مقام اس بات سے سمجھو کہ آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا، آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں اور زمین پر جتنی مخلوقات ہے، فرما اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات، وہ ملائکہ ہوں، وہ جنات ہوں، وہ چرند پرند ہوں، وہ حشرات الارض ہوں، حتیٰ کہ پانیوں کے اندر مچھلیاں ہوں، ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات علماء کی بخشش، مغفرت اور بلندی درجات کی ہر وقت دعا کرتی رہتی ہے۔ پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک علم معزز کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ فرما جس قدر بندے کو علم ملتا جاتا ہے، بندہ صاحب علم ہوتا جاتا ہے، علم کی وجہ سے اس کا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے، عزت بڑھتی جاتی ہے، شان بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا علم سے پہلے جو غلام تھا، اللہ علم کی وجہ سے اس کو آقا بنا دیتا ہے اور وہ رفعت اور وہ بلندی عطا فرماتا ہے کہ بادشاہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، شاہان وقت بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے بندے کو وہ رتبہ عطا کرتا ہے کہ شاہ وقت بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو کے کہتا ہے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور جب تک وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں نہیں جاتا وہ بھی کھڑا ہے، جب تک وہ اللہ اکبر کہہ کے سر سجدے سے نہیں اٹھاتا وہ بھی نہیں اٹھاتا، اس کی اقتداء میں ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا، لوگوں میں سے درجہ نبوت کے زیادہ قریب علماء اور مجاہدین ہیں، علماء ہیں اور مجاہدین ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا، علماء اس لیے نبوت کے زیادہ قریب ہیں کہ وہ رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچاتے ہیں لوگوں تک۔ فرمایا اس لیے علماء نبوت کے قریب ہیں، اور فرمایا مجاہدین نبوت کے اس لیے قریب ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کی شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی تلوار چلاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان لڑاتے ہیں۔ پھر سنیے عزیزان محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایک عالم انتقال کر جائے جس کے پاس قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تصوف کا علم تھا، فرمایا ماہر فقیہ عالم انتقال کر جائے، اور دوسری طرف آقا علیہ السلام نے فرمایا پورے کا پورا قبیلہ انتقال کر جائے، سرکار نے فرمایا لوگوں پورے قبیلے کے انتقال کرنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک عالم کے انتقال کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ پھر عزیزان محترم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال لکھا، فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا، لوگوں شہید کا بڑا مقام ہے، بڑی شان آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ قیامت کے دن شہداء آئیں گے تو اپنے خون آلود کپڑوں کے ساتھ آئیں گے، ان کے خون سے اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوشبو پیدا کر دے گا کہ کستوری بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی اور عنبر بھی مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے کپڑوں سے، ان کے خون سے خوشبو پھیل رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہید کو یہ رتبہ عطا فرمائے گا کہ اللہ پاک اس کو فرمائے گا اپنے خاندان کے، اپنے عزا و اقارب کے 70 بندوں کی چن کے شفاعت کر لے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو بخش دے گا۔ بڑی شان ہے شہداء کی، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کا مرتبہ، صاحب علم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں جب قیامت کا دن
میدان آئے گا، اللہ پاک فرمائے گا شہداء کے خون کو تولو، ان کے اعمال کے ترازو میں جدھر ان کی نیکیاں رکھی ہوئی ہیں شہداء کے خون کو بھی ادھر رکھو اور خون کو بھی ساتھ تولا جائے۔ اور جب علماء کے اعمال کے تولنے کی باری آئے گی تو اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں عالم کے نام اعمال میں اور عالم کا جو میزان کا پلڑا ہے جس میں نیکیاں رکھی جا رہی ہیں، نیکیوں کے پلڑے میں عالم ساری زندگی جو کتابیں لکھتا رہا، جو کتابیں پڑھتا رہا، جو کتابیں لوگوں کو پڑھاتا رہا، عالم کی کتابوں کی سیاہی کو بھی تولا جائے۔ اور سنو میرے آقا نے فرمایا لوگوں یاد رکھو شہید کا بڑے بڑا مقام ہے، شہید کا بڑا رتبہ ہے، شہید ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر شہیدوں کا خون عالموں کی سیاہی کے برابر نہیں ہوگا۔ عالموں کی کتابوں کی سیاہی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ ہوگا، اور اس دن شہید بھی کہیں گے ہائے کاش ہم عالم ہوتے۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا لوگو جس شخص نے میری امت کی خاطر سنت کے متعلق میری 40 احادیث یاد کی، صرف 40 میری احادیث یاد کر لیں کہ میں ان کو پھر آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا، لوگوں کو پڑھاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا۔ فرما 40 حدیثیں اس نے یاد کی، سیکھیں اور پھر ان کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی کا گواہ ہوں گا اور سفارشی ہوں گا، جس نے صرف 40 حدیثیں یاد کر لی میری سنت کے متعلق اور پھر یاد کر کے لوگوں کو پہنچا دیں۔ فرمایا قیامت کے دن میں اس کا سفارشی ہوں گا، اس کا گواہ ہوں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس میرے امتی نے صرف 40 احادیث یاد کر لیں، کتنی؟ صرف 40 احادیث یاد کر لیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ عالم کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ کس کے ساتھ کھڑا کرے گا؟ فقیہ عالم کے ساتھ۔ فقہاء علماء جو ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی صف میں اس کو بھی کھڑا کر دے گا، اہتمام کے ساتھ، تکلف کے ساتھ 40 حدیثیں صرف یاد کر لے اور جہاں بیٹھے جس کے پاس بیٹھے ان کو سنائے، بتائے، اللہ تعالیٰ میرے ایسے امتی کو بھی فقہاء کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو جس کے پاس صرف 40 حدیث ہوں اس کی یہ شان ہے، اور جو عالم ہو، فقیہ ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا فقہاء علماء کو قیامت کے دن انبیاء صدیقین کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور آپ سنیں گے آگے آئے گا امام غزالی سرکار نے فرمایا جس طرح انبیاء علیہ السلام اپنی امم کی شفاعت کریں گے ایسے علماء اپنے شاگردوں کی، اپنے نمازیوں کی، اپنے پیار کرنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، انبیاء کی صفوں میں عالم بعمل کو کھڑا کیا جائے گا، جو قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تصوف کا عالم تھا اور علم پر عمل کرنے والا تھا۔ عالم بعمل کو انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے عالم جس طرح انبیاء شفاعت کر رہے ہیں تو بھی شفاعت کر۔ سبحان اللہ۔ پھر عزیزان محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے دین کی سمجھ حاصل کرے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دین کی فقہ، دین کی سمجھ حاصل کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دین کی فقہ، دین کو سیکھنے میں مشغول ہو گیا، ہم وقت دین سیکھتا ہے، علم پڑھتا ہے، اس نے اس کو اپنا مشغلہ بنا لیا، ہر وقت کتابیں پڑھتا رہتا ہے، دین سیکھتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے عالم، ایسے طالب علم کی مشکلات میں اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے لیے کفایت کروں گا، اور فرمایا اے طالب علم اور اے عالم
اے دین سے متعلق ہو جانے والے، اے علم پڑھنے والے، اے علم پڑھانے والے، تو فکر نہ کر، بس اخلاص کے ساتھ میرے دین سے، میرے علم سے متعلق رہے، اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے۔ یاد رکھ میں تجھے ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماؤں گا کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور تیری تمام مشکلات میں تجھے کفایت کروں گا، تیری ہر مشکل میں تیرے لیے کافی ہوں اور وافی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور عالم کی شان بیان کی۔ پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ کن کی طرف؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، بلا شبہ میں علم والا ہوں۔ اللہ پاک نے شیخ الانبیاء، جد الانبیاء، خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، وہی بھیجی، اے میرے پیارے ابراہیم، میں علم والا ہوں، اور یاد رکھ میں علم والوں کو ہی پسند کرتا ہوں، میں علم والوں کو ہی پسند کرتا ہوں۔ پھر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا عالم زمین میں اللہ تعالیٰ کی امانت کا امین ہے، یعنی اللہ کی امانت قرآن پاک ہے، اس کو مخلوق تک پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، کمال بات ہے، امام غزالی لکھتے ہیں، حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مجھ پر کوئی ایسا دن آئے جس میں ایسے علم کا اضافہ نہ کروں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن کے طلوع آفتاب سے مجھے برکت حاصل نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں ہر روز ایسا علم ضرور حاصل کرو، خواہ ایک بات سیکھو۔ اور علماء نے، اولیاء نے، عرفاء نے بیان کیا کہ آپ صرف ایک ایک بات روز سیکھتے رہیں، روز ایک ایک بات سیکھتے رہیں۔ فرماتے ہیں سال کے 360 دن کر لیں تو سال میں 360 باتیں آپ نے سیکھ لی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر روز علم کی کوئی ضرور بات سیکھو، ایسا علم جس سے تمہیں اللہ کا تقرب نصیب ہو، اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کی قربت حاصل ہو۔ فرمایا اگر اس دن آپ نے اللہ کی قربت، اللہ کی معرفت، اللہ کی حضوری، اللہ کی رضا عطا کرنے والے علم کی کوئی بات آپ نے نہیں سیکھی تو فرمایا یاد رکھو اس دن کی برکت سے آپ محروم رہ گئے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، جس دن آپ نے علم نہیں سیکھا سمجھ لو وہ دن آپ کا بیکار گیا، ضائع گیا۔ تو ہر دن کوئی نہ کوئی علم کی ضرور بات سیکھو۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو تھوڑی دیر علمی مجلس میں بیٹھ جانا، علم کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا، فرماتے تھے ساری رات کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ پھر سنیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں میں آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے علم کو عبادت پر فضیلت عطا کی، عالم کو عابد پر فضیلت دی، عالم کو شہید پر، شہادت پر فضیلت عطا فرمائی۔ عبادت میں بھی فضیلت ہے، شہادت میں بھی فضیلت ہے، کس کو؟ علم کو۔ اور فرماتے ہیں لوگوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عابد عالم پر اس طرح فضیلت رکھتا ہے جیسے میں اپنے ادنا صحابی پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اب صحابی آقا علیہ السلام کے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کی شان میں مفصل کئی بار میں نے بحث کی۔ ادنا سے ادنا صحابی، ادنا سے ادنا صحابی جس نے بس آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لایا، اللہ پر اور حضور پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ،
اور کلمہ پڑھ کے ایمان کی نگاہ سے صرف ایک بار حضور کے چہرے کو دیکھا، بھلے اس کے بعد اس کو وضو کا طریقہ سیکھنے کا بھی وقت نہ ملا ہو، توجہ کرنا، غسل کا طریقہ سیکھنے کا بھی وقت نہ ملا ہو، ارکان اسلام سیکھنے کا بھی وقت نہ ملا ہو، بس ایمان کی نگاہ سے اس نے چہرے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ اس ادنا سے ادنا صحابی کا یہ درجہ ہے کہ ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت آ جائے، صحابہ اکرام کے علاوہ تابعین آ جائیں، تبع تابعین آ جائیں، علماء آ جائیں، مجتہدین آ جائیں، فقہاء آ جائیں، اولیاء آ جائیں، ابدال آ جائیں، اوتاد آ جائیں، اقطاب اغواث آ جائیں، سارے ایک طرف آ جائیں اور وہ ادنا سا صحابی ایک طرف آ جائے، یہ ساری امت مل کر بھی اس کے رتبے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ ادنا سے ادنا صحابی کا یہ رتبہ ہے، تو اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی ہے۔ ابو بکر صدیق کے رتبے کا آپ خود اندازہ کر لیں، اور پھر اس کے اوپر انبیاء کے رتبے کا خود اندازہ کر لیں، پھر اوپر سید الانبیاء کے رتبے کا خود اندازہ کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جس طرح میں اپنے تمام صحابہ پر اور تمام انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوں، اسی طرح ذہن میں رکھ لو عالم کو عام لوگوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ عزیزان محترم، اب تھوڑی بات میں علماء کے ادب کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کو آگے ہم پھر پڑھیں گے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جن لوگوں نے علماء سے محبت کی، عقیدت کی، ان کی چند باتیں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ بڑی ایمان افروز ہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن قاسم، یہ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے عبد الرحمن بن قاسم یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 20 سال تک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے میں پڑھتا رہا ہوں، 20 سالوں میں سے 18 سال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے صرف ادب سکھایا ہے۔ توجہ کرنا، 18 سال امام مالک سرکار نے مجھے ادب سکھایا اور صرف 2 سال علم پڑھایا۔ فرماتے ہیں لوگوں، خدا کی قسم وہ جو 2 سال میں علم پڑھتا رہا، کاش وہ 2 سال بھی سرکار مجھے ادب ہی سکھا دیتے۔ علم کی فضیلت بتا رہا ہوں، ادب کی بھی فضیلت صاحب سمجھیں۔ علم ہو اور ادب نہ ہو، علم بیکار ہے۔ آج مدرسوں میں، آج یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں علم پڑھایا جا رہا ہے، ڈگریاں دی جا رہی ہیں، مگر ادب سے ہر کوئی بے بہرا ہو گیا ہے، ادب سے قوم خالی ہو گئی۔ اور آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں مجھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے محمد، جب لوگ آٹا گوندتے ہیں نا، آٹا تو آٹا اتنا زیادہ ہوتا ہے اور نمک تھوڑا سا ڈالتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ نے یہ نصیحت فرمائی کہ جتنا آٹا ہوتا ہے، آٹے کی مقدار زیادہ ہے، آٹے کے برابر ادب سیکھ، اور جتنا تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں، نمک کے برابر علم سیکھا کر۔ آٹے کے برابر ادب سیکھ اور نمک کے برابر علم سیکھ۔ پھر آئمہ، فقہا، اولیاء اپنے مریدین، اپنے شاگردوں کی باقاعدہ تربیت کرتے اور آداب سکھاتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی یوں تربیت فرماتے، جو شاگرد تہجد کی نماز نہ پڑھتا اس کو مدرسے سے نکال دیتے۔ ایک ابو اسما نامی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں جب پڑھنے کے لیے آیا، امام احمد بن حنبل سرکار نے میرے لیے پانی کا لوٹا بھر کے رکھا، خود اپنے ہاتھوں سے استاذ نے، حضرت امام احمد بن حنبل نے خود میرے لیے پانی کا لوٹا بھر کے رکھا کہ جب یہ پچھلی رات تہجد کے وقت اٹھے سے تنگی نہ ہو، سنجا کر لے، وضو کر لے۔ مگر جب صبح ہوئی، پچھلی رات کے وقت حضرت امام احمد بن حنبل اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہو گیا تھا
اور یہ ابو اسما سوئے ہوئے تھے. امام احمد بن حنبل نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے وہ جلدی سے اٹھے. جی شیخ. فرمایا بتا گھر سے کس لیے آیا تھا؟ آج کی حضور علم سیکھنے کے لیے آیا تھا. فرمایا نادان، علم دینے والا تو آوازیں دے رہا ہے اور تو سو رہا ہے. علم دینے والا تو آسمان دنیا پہ آ کے صدا بلند کر رہا ہے کوئی علم کا طالب اور تو سویا ہوا ہے. یعنی اس طرح سے تربیت کرتے اور آداب سکھاتے تھے. پھر عزیزان محترم، جن کو ملا ادب سے ملا. پڑھیے حضرت امام احمد بن حنبل، آپ اہل سنت کے فقہ کے چوتھے امام ہیں اور عاشق باللہ ہیں. اللہ کی خاطر آپ کو کوڑے لگائے گئے. کئی لوگ کہتے تھے حضور اب یہ کیسے پتہ چلے حق پہ کون ہے؟ آپ ہیں، آپ کو تو کوڑے لگائے گئے ہیں یا کوڑے لگانے والے حق پہ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارا جنازہ بتا دے گا. تو اس دور میں جب آپ کا انتقال ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل سرکار کے جنازے کے ساتھ 15 لاکھ لوگ شریک ہوئے. یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. آپ نہر کے کنارے، دریا کے کنارے وضو کرنے کے لیے آئے. آپ سے پہلے ایک شخص وضو کر رہا تھا، بس پانی ادھر بہہ رہا تھا تو بندہ وضو کر رہا تھا اور آپ ادھر آ کے بیٹھ گئے وضو کے لیے. اب اس بندے نے دیکھا کہ میرا استعمال شدہ پانی امام صاحب کے پاس جائے گا، یہ تو بے ادبی ہے. وہ امام، وہ اللہ کے عاشق، عارف باللہ، اور میں عام گناہگار بندہ، میرا پانی استعمال ہوا کیوں جائے؟ یہ میری خوش بختی ہوگی کہ میں آگے جا کے بیٹھتا ہوں، آپ کا استعمال شدہ پانی میرے پاس آئے. بس اس نے آپ کا اتنا ادب کیا. جب اس کا انتقال ہو گیا وہ گھر والوں کو ملا، انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا بنا؟ اس نے کہا خدا کی قسم ایک دن امام احمد بن حنبل کا ادب کیا تھا. اللہ نے فرمایا اے شخص، میرے احمد بن حنبل کا اس دن جو تو نے ادب کیا تھا بڑا پیارا لگا، جا تجھے معاف کرتے ہیں. صرف ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. یہ ہرگز کوئی بات یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اپنے لیے باتیں سناتا ہوں. میں علماء کی شان بیان کرتا ہوں، میں دین کے سچے طالبوں کی شان بیان کرتا ہوں. جس طرح والدین کے حقوق بیان کرتا ہوں، آپ کے کرتا نہیں آپ کے سامنے. مسلمان بھائی کے مسلمان بھائی پہ حقوق کے ہیں بیان کرتا نہیں رہتا آپ کے پاس سامنے. اسی طرح علماء کے بیان کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت چاہتا ہوں. تو بتا رہا ہوں، حضرت یحییٰ بر مکی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امت کے بہت بڑے عالم، بڑے امام ہوئے، امیر المومنین فی الحدیث ہوئے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت یحییٰ بر مکی ہر ماہ 1000 درہم حضرت امام سفیان ثوری پہ خرچ کرتے اور عرض کرتے حضور اور بھی کوئی کسی قسم کی حاجت تو مجھے بتائیں، بس آپ پڑھتے پڑھاتے رہا کریں، تو یہ فکر نہ کیا کریں. بڑی محبت کے ساتھ ہر مہینے 1000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ یحییٰ بر مکی میری دنیا میں کفایت کرتا ہے، میں تیرے دربار میں عرض کرتا ہوں مولا تو یحییٰ کے لیے آخرت میں کفایت فرما. یہ حضرت یحییٰ بر مکی انتقال کر دے، امام سفیان ثوری ہر روز سر سجدے میں رکھ کے ان کے لیے دعا کرتے تھے. ان کا جب انتقال ہو گیا یہ گھر والوں کو ملے، پوچھا کیا بڑا؟ کہنے لگے وہ جو 1000 درہم حضرت سفیان ثوری پہ خرچ کرتا تھا اس وجہ سے اللہ نے بخش دیا ہے. تو عزیزان محترم، یہ ہیں جو ادب کرنے والے لوگ ہیں. بس بات ختم کر رہا ہوں. صاحب ہدایہ، یہ فقہ کی آخری کتاب ہے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بخارا شہر میں حدیث کے بہت بڑے امام حلقہ تدریس میں بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے. اب بتاؤں کس طرح لوگ ادب کرتے تھے. اپنی مجلس میں بیٹھے شاگردوں کو، تلامذہ کو پڑھا رہے ہیں. مسجد میں، مدرسے میں مجلس لگی ہوئی ہے، کلاس لگی ہوئی ہے،
سامنے دروازہ تھا. ایک بچہ بار بار دروازے کے سامنے آتا, وہ گلی میں کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے دروازے کے سامنے آ جاتا. تو یہ حدیث کے بہت بڑے امام بچے کو دیکھ کے جلدی سے کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ باندھ لیتے. بچہ چلا جاتا, پھر بیٹھ جاتے, پھر پڑھانے لگ جاتے. پھر بچہ کھیلتا کھیلتا دروازے کے سامنے آتا, پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے. حدیث کے امام ہیں, علماء سامنے پڑھ رہے. پوچھا حضور کیا بات ہے, آپ کیوں بار بار کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمان لگے گلی میں میرے استاذ کا بچہ کھیل رہا ہے, وہ جب دروازے کے سامنے آتا ہے اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میرے استاذ کا بیٹا آیا ہے. بس آخری بات, حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ, حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور شیخ ہیں, جن کے نام پر آپ نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری. یہ حضرت مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے حاجی محمد افضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عالم اور بزرگ ہوئے, ان سے حدیث پڑھی اور حدیث کی سند ان سے لی. جب یہ فارغ ہوئے, حدیث پاک مکمل ہو گئی اور ان کو سند مل گئی, تو فراغت کے موقع پر حاجی محمد افضل جو آپ کے استاد اور شیخ تھے, جنہوں نے آپ کو حدیث پڑھائی, انہوں نے اپنا وہ کلہ سمجھتے ہیں نا, کلہ ہوتا تھا ٹوپی, اس کے اوپر امامہ باندھتے تھے. وہ جو ساری زندگی 15 سال تک جس ٹوپی کے اوپر اپنا پگڑی باندھتے رہے, امامہ باندھتے رہے, 15 سال وہ کلہ آپ کے سر پہ رہا. تو آپ نے خوش ہو کر وہ والی ٹوپی نیچے سے اتار کے کلہ حضرت مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کو دیا. فرمایا یہ ہماری طرف سے تبرک ہے. حضرت مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلہ کو, اس ٹوپی کو گھر لے آئے اور گرم پانی میں ساری رات بھگوئے رکھا, گرم پانی میں, کہ 15 سال یہ میرے استاد اور شیخ کے سر پہ رہی ہے. تو ساری رات گرم پانی میں اس کو بھگوئے رکھا, اور صبح جس طرح عملتاس سمجھتے ہیں نا, عملتاس لمبے لمبے ہوتے ہیں, ان کا پانی جس طرح کالا سیاہ ہوتا ہے, وہ ٹوپی چونکہ 15 سال شیخ کے سر پہ رہی تھی, تیل بھی لگتا رہا, میل بھی لگتی رہی, پسینہ بھی لگتا رہا. تو جب گرم پانی میں ساری رات بھگو کے رکھا, تو اس پانی کی وجہ سے, فرمایا اس میل کی وجہ سے, اس تیل کی وجہ سے, پسینے کی وجہ سے سارا پگھل کے پانی میں آ گیا, تو پانی عملتاس کی طرح سیاہ ہو گیا. حضرت مظہر جان رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھ کے وہ سارا پانی پی لیا. ماتے لوگوں, خدا کی قسم, اس کی برکت سے اللہ نے میرے دماغ کو یوں روشن کیا, جس کتاب کو ایک نظر دیکھا وہ مجھے حفظ ہو گئی. یہ حضرت مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اس طرح علماء بزرگ اپنے اساتذہ کا ادب کرتے, محبت کرتے اور فیض پاتے, اور پھر وہ مفسر ہوئے, محدث ہوئے, امت کے امام بنے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی علم کی محبت عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.